درود و السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکار خل کے ساتھ امتیاز آسیہ حضرت خدمت ہے۔ آج کچھ وقفے کے بعد جیلوں کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھ لیا ہوگا، اخبارات میں بھی آ گیا، پنجاب کی جیلوں میں بہت سے سپرنٹینڈنٹس کو تبدیل کیا گیا ہے اور ایک سپرنٹینڈنٹ کو ملازموں سے معطل بھی کیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، جو تبادلے ہوتے ہیں وہ ملازمت کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور تبادلے جو ہے وہ ایک معمول ہوتا ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو سرکار کی زبان میں کہتے ہیں کہ سسپینشن از نو پنشمنٹ، تو ملازمت سے معطل ہونا بھی کوئی سزا نہیں ہوتی، بلکہ اسے کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو کافی تبادلے ہوئے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ بھی تبدیل ہو گئے ہیں، انہوں نے کافی اچھا وقت گزارا ہے۔ یہاں پہ کافی ٹینشن ہے، ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی وہاں پہ بند ہے، اور وہاں پہ ہر ہفتے وہاں پہ ہنگامہ ہوتا ہے اڈیالہ روڈ پر، اور کافی پھر ریٹیں بھی آئے روز ہوئی رہتی ہیں۔ تو جو سپرنٹینڈنٹ تھے عبدالغفور انجم، انہوں نے قریباً پونے دو سال گزارے ہیں۔ بہت اچھا انہوں نے وقت گزارا ہے، کافی پڑھے لکھے تھے، ایم اے انگلش لٹریچر میں انہوں نے کیا ہوتا ہے، ایم اے ایجوکیشن بھی تھے، اور ڈائریکٹر وہ ڈپٹی کے عہدے پر آئے تھے۔ بعض دفعہ وکلا کے بغیر ہی انہوں نے ہائی کورٹ میں اپنے کیسز کو جو ہے وہ پرسو کیا۔ تو یہ ایک اچھے افسر کی نشانی ہوتی ہے کہ جو وکیل نہ بھی ہو تو اپنے کیس کو جو ہے وہ اس کی وکالت کرے۔ تو خیر، میں کہہ رہا تھا ابھی ان کو تبدیل کر کے سینٹرل جیل فیصل آباد بھیج دیا گیا ہے۔ سینٹرل جیل فیصل آباد میں وہ پہلے بھی رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے ٹف ٹرائل اور کافی انہوں نے جیل کے اندر قیدیوں کے لیے جو ہے وہ کام کاج کا نظام جو متعارف کرایا تھا۔ خاص طور پر جیل کی کئی ایکڑ زمین جو تھی بنجر تھی باہر، اور اس کو انہوں نے قابل کاشت بنایا۔ کافی اچھے انہوں نے وہاں پہ کام کیے تھے، یہاں بھی انہوں نے اچھا وقت گزارا ہے۔ تو میں بات کروں گا ڈسٹرکٹ جیل اٹک کے سپرنٹینڈنٹ اشتیاق گل کو کیوں معطل کیا گیا۔ جب سے پنجاب کے ہوم سیکرٹری ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب نے چارج سنبھالا ہے، تو جو مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں وہ کافی متحرک ہیں، جیلوں میں گائے گائے وہ جو ہے وہ دورہ کرتی ہیں جیلوں کا، تاکہ جو کسی قسم کی جو بے قاعدگی پائی جائے تو اس کا وہ نوٹس لیں اور اعلیٰ حکام کے نوٹس میں لائیں۔ تو یہ قیدیوں کی جو شکایت تھی یہ ہوم سیکرٹری صاحب کو موصول ہوئی، انہوں نے مانیٹرنگ ٹیم کو بھیجا۔ مانیٹرنگ ٹیم نے جب چھاپا مارا ڈسٹرکٹ جیل اٹک کے لنگر خانے میں، وہیں کی شکایت تھی، تو وہاں سے آئس، چرس اور کئی ہزار روپے ایک قیدی سے برآمد ہوئے ہیں، جس کی باقاعدہ وہاں پہ اٹک میں ایف آئی آر بھی درج کرا دی گئی ہے۔ اسی یہ جو لیک آف ایڈمنسٹریشن کے نتیجے میں ہی، یعنی ان کو سپرنٹینڈنٹ جیل اشتیاق گل صاحب کو جو ملازموں سے معطل کیا گیا ہے، اور انہیں آئی جی آفس میں رپورٹ کرنے کو کہا گیا۔ ان کی جگہ حق نواز ہیں جو ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤدین میں سپرنٹینڈنٹ تھے، ان کو وہیں لگایا گیا۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حق نواز صاحب جو ہیں، میں چونکہ ان کو جانتا ہوں، اڈیالہ جیل میں بھی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ رہے، وہ منڈی بہاؤدین کے ہی رہنے والے ہیں، منڈی بہاؤدین میں ہی وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ بھی رہے ہیں۔ ورنہ پولیس کے محکمے میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے ضلع میں کسی کو نہیں لگاتے تھے۔ خیر، یہ تو ایک ضمن میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ٹیپو سلطان بڑے پرانے ہیں، اڈیالہ جیل میں 2001 میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ تھے وہ، اور کافی انہوں نے نشیب افراز دیکھے ہیں۔ وہ سب جیل شجاع آباد میں تھے، منڈی بہاؤدین میں پہلے بھی رہے تھے وہ، اب وہ میرے خیال میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہی ہیں، چند ماہ رہ گئے ہیں ان کے، تو انہیں پھر دوبارہ ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤدین میں لگایا گیا۔ اچھا ہے کہ وہ ایک سینئر آدمی ہیں، پرانے آدمی تھے، تو انہیں ڈسٹرکٹ جیل میں لگایا گیا ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ کسی ڈسٹرکٹ جیل سے تو ریٹائر ہوں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جیلوں میں جو ہے، ڈسٹرکٹ جیل اٹک کی بات کر رہا تھا، ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں یہ جو شکایت پائی گئی ہے، دیکھیں نا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جیلوں میں منشیات جو ہے وہ فروخت ہوتی ہیں، اور اگر فروخت ہوتی ہیں، اگر کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل کہے کہ وہ اس کے علم میں نہیں ہے، تو میں اس بات کو عقل نہیں مانتی کہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ وہ کس بات کا سپرنٹینڈنٹ ہے کہ اگر منشیات فروش ہو رہی ہو تو اس کے علم میں نہ ہو۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ میں تھوڑی سی جو میرے مشاہدات ہیں اس کے مطابق میں بتاؤں گا کہ باقاعدہ جیلوں میں اشتیاق گل کا تو نہیں کہتا کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جیلوں میں یہ ہوتا ہے
کہ بعض جیلوں کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی جو ہیں وہ باقاعدہ منشیات فروخت کراتے ہیں اور وہ ماہانہ لیتے ہیں قیدیوں سے۔ بالکل یہ بات میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے مشاہدات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں روپے جمع ہوتے ہیں منشیات کی فروخت سے، اور سپرنٹ جیل کو باقاعدہ بھتہ ملتا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹ جو ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ باقاعدہ قیدیوں سے ملا۔ اب دیکھیں نا، سوچنے کی بات ہے کہ جب جیلوں میں اتنا اچھا سسٹم ہے، وہاں پہ وہ اسکیننگ مشینیں لگی ہوئی ہیں، اسکینر لگے ہوئے ہیں، جسمانی تلاشی ہوتی ہے 2-3 جگہوں پہ، اس کے باوجود منشیات اگر اندر آ جائیں تو یہ کون لاتا ہے؟ تو جیل کے ملازمین ہی لاتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جیلوں میں جو ان کی جو ہوتی ہے، جہاں پہ ڈیوڑی ہوتی ہے، وہاں پہ جامع تلاشی ہوتی ہے ملازمین کی، وہاں پہ کوئی ایسے بندے اچھے لگائے جانے چاہیے، راست باز جو ایماندار ہوں، جو کہ روپے پیسے کے لالچ میں نہ ہوں، وہ ان کی اچھی طرح جامع تلاشی لیں تو منشیات اندر نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے جو کہ جیلوں میں ہوتا ہے کہ وہ کورٹ موقع کے ذریعے بھی آتا ہے۔ کورٹ موقع میں جو ملازمین تعینات ہوتے ہیں، ان کی ملی بھگت سے منشیات جو ہے وہ کورٹ موقع والے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ پھر وہ جو ہوتے ہیں جو کورٹ موقع کے ساتھ گشت کرتے ہیں، وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ڈیوٹی بک سے مل کر ڈیوٹی لگوا لیتے ہیں، اپنی کورٹ گشت لگا لیتے ہیں۔ پھر وہ جو منشیات نیچے پھینکی جاتی ہے وہاں سے اٹھا کے وہ قیدیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو خیر، یہ اس کے لیے تو ایک کتاب چاہیے مجھے، بہت زیادہ جیلوں کے بارے میں معلومات ہے، تو میں وقتاً وقتاً اپنے ناظرین سے شیئر بھی کرتا رہتا ہوں۔ خیر، تو یہ سپرنٹس کے تبادلے ہوئے ہیں، یہ ایک معمول کا حصہ ہوتا ہے، تبادلے کوئی سزا نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کہتا ہوں، یہ البتہ ان تبادلوں میں یہ ایک جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ڈسٹرکٹ جیل کے سپرنٹس کو کیوں معطل کیا گیا، تو وہ میں نے تفصیلات آپ سے شیئر کر دی ہیں کہ وہ وہاں پہ منشیات قیدی فروخت کرتا تھا، اس سے آئس پی برآمد ہوئی ہے، چرس بھی برآمد ہوئی ہے، 10-12 ہزار روپے بھی اس سے برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور وہاں پہ کوئی ملازم ہے، فراز نامی چیف ہے، اس کے بارے میں بڑی شکایات ہیں، اور مجھے جو میری مصدقہ اطلاعات ہیں، ابھی وہاں پہ ڈپٹی سپرنٹ اور کچھ لوگوں کو بھی معطل کیا جائے گا، چونکہ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر منشیات فروخت ہو رہی ہیں تو سپرنٹ جیل تو معطل ہو جائے اور ڈپٹی معطل نہ ہو، ایگزیکٹو والا۔ تو ڈپٹی یہ ساروں کے پاس پیسے جو ہیں تقسیم ہوتے ہیں، اور ایگزیکٹو والا جو ڈپٹی ہوتا ہے اسی کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں، وہی پھر آگے سپرنٹس کو دیتے ہیں۔ تو یہ ساری بات میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے۔ میرے خیال میں آج کا ویلاگ کافی ہو گیا ہے، کل کے لیے بھی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔